حضرت آپ کہتے ہیں کہ فیس بک کا بانی جو ہے مارک زکر برگ، اس کا تعلق اسرائیل سے ہے، حالانکہ آپ کے 1.5 ملین فالوورز ہیں۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، میرا جواب بھی بڑے کھلے دل سے سننا۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کلاشنکوف ہماری آرمی استعمال کرتی ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہے جس اسلحے کے آخر میں ایف آئے وہ روس کا ہوتا ہے۔ کلاشنکوف، کالاکوف، میکاروف۔ روس تو ہمارا دوست ملک نہیں ہے، اس سے تو ہم جنگ کر چکے ہیں زیادہ دور میں، تو کیوں دشمن ملک کی چیزیں خریدتے ہیں؟ یہ پولیس والوں نے کیوں AK-47 اٹھائے ہوئی ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آتی؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ ایک ہی جواب دیں گے کہ مولانا ہتھیار جس کا بھی وہ خرید لینا چاہیے۔ تو کلاشنکوف ہتھیار ہے، فیس بک ہتھیار نہیں ہے؟ ہم بھی ہتھیار استعمال کریں گے اور ان کی بات ان کے منہ پر ماریں گے، یہ کون سا پرابلم ہے؟ میں اس کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہوں۔ میرا آج تک وہی ایف والا جو دعویٰ تھا، میں اس پر قائم کہ جو کافر اور دشمن اسلام پہلا ایف چھوٹا لکھ رہا ہے تو کوئی وجہ ہے۔ آپ کسی مارک زکر برگ کے وکیل بنتے ہو بنو، میں وکیل صفائی ان کا نہیں ہوں، میں وکیل ہوں تو اپنے اسلام اور اپنے مذہب کا۔ باقی میں نے اسی لیے رکھا ہے، آپ 1.5 ملین کہتے ہیں، شاید اس سے بھی الحمدللہ پلس میں ہمارا جا رہا ہے پیج، اس کے ذریعے ہم دشمن تک اپنی بات پہنچائیں گے۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ میرے پیج نے الحمدللہ دشمن کو کتنی زنگ پہنچائی ہے، تو میں ایک کارگزاری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کارگزاری رکھنی چاہیے نا، ایک کارگزاری۔ فلائٹ میں جا رہا ہوں اور شیزان مجھے دی وہاں فضائی میزبان نے، میں نے شیزان کو دیکھا تو میرا دل کھول اٹھا۔ میں نے کہا یار قادیانی مصنوعات، اور وہ بھی ملک کے قومی ایئر لائن میں۔ میں نے سوچا اس کو پکڑ لوں، اپنے پاس رکھ لوں، نیچے اتروں گا، سگنل آ جائیں گے، اب 42,000 فٹ کی بلندی پہ ہیں، وہاں ویڈیو بناؤں گا، لوگوں کو بتاؤں گا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ مفتی عبدالواحد قریشی، موت کا کیا پتہ، ابھی جہاز ڈگمگائے اور چل میرا بھائی، یہ میرا پیغام تو نہیں پہنچ پائے گا، لہٰذا ریکارڈ کرا لو۔ میں نے ریکارڈ کرایا، وہاں اس پر کھلے لفظوں میں احتجاج کرایا، اور اس ریکارڈ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیا اپنی ٹیم کے پاس، تاکہ اگر گر بھی جائے جہاز، نیچے سگنل آئیں گے اور یہ سینڈ ہو جائے گا، ان تک یہ چیز پہنچ جائے گی جہاں تک میں نے پہنچانی ہے۔ اور پھر اس بائیکاٹ کا فائدہ ہوا، لاہور سے کراچی کی روٹ پہ PIA نے ختم کر دیا الحمدللہ، باقیوں پہ بھی اللہ پاک ختم کرا دے۔ یہ ہوا اس کا فائدہ۔ اب اگلا جملہ سنو، اس پر ہوا کیا؟ میرا پیج 1.5 ملین کا ہے، 1 سال کے لیے فیس بک انتظامیہ نے بین کر دیا۔ کیوں؟ قادیانیوں نے اس کے خلاف آرٹیکل لکھے ہیں، ترکی، یورپ، انگلینڈ کے اخبارات میں کالمز اس پر لکھے گئے ہیں، اس میں میری باقاعدہ چینل کی اسکرین شاٹ لگا کر پورا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے قادیانیت اور سوسائٹی کے نام کے اوپر چھپ کے، اور ہماری وزارت داخلہ کو خط لکھے میرے بائی نام نامینیشن کر کے کہ اس کا پیج بند کریں، یہ بندہ وائلیشن کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ یہ سارے کام ہوئے، لیکن میں اس پر پیچھے نہیں ہٹا۔ 1 سال کے لیے میرا پیج بین تھا، ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی، 1.5 ملین آدمی ہے وہاں پر، 10 بندے شیئر کرتے، 5 شیئر کرتے، 3 شیئر کرتے، روزانہ 2,000 3,000 فالوورز کم ہوتے۔ تو میرے پاس ایک ہی آپشن تھا، کیا 1 سال کے عرصے تک اپنے پیج کو قید کروا لوں یا اپنی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروا لوں۔ میں نے اس وقت اپنے دل کو مخاطب کر کے پوچھا کہ آج عزت ملتی ہے اس فیس بک کی وجہ سے یا حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے؟ میں تنہائی میں بیٹھا، 1.5 ملین کا پیج اس وقت پاکستانی علماء کرام میں جو اس طرح مذہب اور مسلک پہ کام کر رہے ہیں کسی کا نہیں ہے۔ حضرت قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم العالیہ کا اب جا کر ملین پہ پہنچا، حضرت مولانا فضل الرحمان سے۔ تو میرا تو سب سے بڑا پیج تھا۔ مجھے یہ بھی شیطان خیال دیتا کہ یار دین کی باتیں آگے پھیلانا، اور ادھر سے مجھے ڈیمانڈ تھا کہ ناموس کا لفظ کاٹ دیں، عقیدہ کا لفظ کاٹ دیں، قادیانی مصنوعات کا لفظ کاٹ دیں۔ میں نے اپنی ٹیم کے مینیجر کو کہا جو آؤٹ آف کنٹری بیٹھے، میں نے کہا بھائی ایکسیپٹ کریں، اعتراض نہ کریں، انہیں کہ ہم مانتے ہیں یہ کام ہم نے کیا ہے اور پھر موقع ملے گا پھر بھی کریں، لکھ کے بھیجو۔ 1 پیج نہیں، لاکھوں پیج حضور پاک کی جوتی پہ قربان۔ ہم نے 1 سال سب کچھ برداشت کیا۔ اب 1 جنوری 2024 کو آ کر دوبارہ پیج کھلا ہے، اور دوبارہ کھلا ہے، اور آن دا وے ہم یہی بات پھر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو کالمز اور خطوط ہے نا، مجھے یاد ہے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ، وہ اس نے 100 دشمنوں کی لسٹ چھاپی تھی نا، مرزا طاہر، مرزا مسرور کے باپ مرزا طاہر نے، اس میں مولانا یوسف لدھیانوی کا پتہ نہیں پہلا یا دوسرا نمبر لکھا تھا کہ یہ قادیانیوں کے دشمنوں میں اس نمبر پر دشمن ہے۔ تو مولانا لدھیانوی رحمہ اللہ نے بنوری ٹون سے
ایک کالم لکھا اور فرمایا کہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ تجھے مٹھائی کا ڈبہ بھیجوں کہ تو نے میری بخشش آسان کر دی. کل قیامت میں یوسف لدھیانوی آئے گا، کہے گا اللہ تیرے نبی کے دشمنوں نے مجھے اپنا دشمن مانا، یہ میرے لیے بخشش آسان. تو میں نے کہا جی ہماری بخشش آسان ہے، جانے دو. 27,000 خطوط میرے پیج کو ختم کرنے کے لیے قادیانیوں نے دنیا کے 6 بر اعظم سے لکھوائے ہیں، ہر بر اعظم کی اپنی زبان سے لکھوائے ہیں. لیکن ہم نے ایکسیپٹ کیا، ہم نے کہا جی ہماری ہے، وائلیشن بنتی ہے تو بنے. ہم نے بات کی ہے، کھلی بات کی ہے، اپنے مذہب کی بات کرنا کون سی وائلیشن ہے؟ تم گستاخ رسول پیجز کو تو بلاک نہیں کرتے، اور جو بے ایمانوں کے خلاف بات کرنے سے بلاک، پورا ہم نے انگریزی میں اتنی زیادہ ان کو اپلیکیشن کا جواب دیا، وہ الحمدللہ ہماری بات مانیں گے اور پیج آج تک موجود ہے. تو میں تو اس کو ہتھیار کے لیے رکھا ہے خدا کے بندے. آپ مجھے کہتے ہو اس میں فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، تو ہتھیار دشمن کا ہو پھر بھی بندہ رکھ لیتا ہے.